السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ایک ایسی وحشت ناک کہانی جسے سن کے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت سال پہلے جنوری کے مہینے کی بات ہے۔ تب میں کافی چھوٹا تھا، تقریباً اس وقت میری عمر 14 سے 15 سال ہی رہی ہوگی، اور میرے دوست بھی تقریباً میری عمر کے ہی تھے۔ تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے گریفن گراؤنڈ گیا، لیکن وہاں بہت زیادہ ہی رش ہونے کی وجہ سے ہمیں کھیلنے کی جگہ نہیں ملی۔ اتنے میں میرے دوست مون نے کہا، یار آج تو یہاں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، ہر طرف بڑے لڑکوں کے میچ ہی میچ ہو رہے ہیں، چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ لیکن میرے دوست شہزاد نے کہا، یار اب اتنی دور آ ہی گئے ہیں تو ہم کھیل کر ہی جائیں گے، یہاں سے کچھ ہی دور پی آر کالونی ہے، وہاں چلتے ہیں، اور مجھے یقین ہے ہمیں وہاں کھیلنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مل ہی جائے گی۔ یہ سنتے ہی باقی دوستوں نے کہا، ہاں وہاں چلتے ہیں۔ لیکن میرا ایک دوست رضوان یہ سنتے ہی بولا، ارے یار نہیں، وہاں نہیں جانا بھائی، وہ بہت ہی عجیب قسم کا ایریا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو دن میں بھی جن بھوت چڑیل وغیرہ نظر آتے ہیں۔ میری نانی ماں وہیں سے کچھ دوری پر رہتی ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بار وہاں کسی عورت نے آدمی کی گردن اس طرح مروڑ دی تھی کہ اس آدمی کا منہ اس کی کمر کی طرف ہو گیا تھا، اور یہ سب ایک چوکیدار نے دیکھا جو کہ وہیں پر ایک ریلوے کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس نے شور مچا کر لوگوں کو بلایا، اور جب وہاں کے لوگوں نے اس آدمی کی لاش دیکھی تو بہت سے لوگوں نے وہاں سے گزرنا ہی چھوڑ دیا، اور پتہ ہے کچھ دن کے بعد وہ چوکیدار بھی ویسے ہی مرا ہوا ملا تھا، اس کی گردن بھی ویسے ہی مڑی ہوئی تھی۔ رضوان کی یہ بات سن کر ہم سب دوست ایک دم خاموش ہو کر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، پھر اچانک ہم سب کھلکھلا کر رضوان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اتنے میں شہزاد نے رضوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی تو کون سے زمانے کی بات کر رہا ہے؟ میرا کزن عارف بھی اس کالونی کے پاس ہی رہتا ہے، اور ہم اکثر وہاں کھیلنے جاتے ہیں، ہمیں تو کبھی کچھ نظر نہیں آیا، لگتا ہے تو بہت شرارتی تھا، اس لیے تجھے تیری نانی ماں نے ڈرا کر سلانے کے لیے کوئی کہانی سنائی ہوگی۔ شہزاد کی اس بات پر سب دوست پھر سے رضوان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے، لیکن رضوان مسلسل کہہ رہا تھا، یار میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں کچھ تو ہے، ورنہ وہ ایریا اتنا ویران کیوں رہتا؟ اتنے میں میرے دوست روفی نے رضوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار اب چھوڑ ساری باتیں، تو ہمارے ساتھ چل، تیرا یہ ڈر بھی آج ہم ختم کر دیں گے، دیکھ ہم سب بھی تو ہیں نا تیرے ساتھ۔ یہ کہنے کے بعد روفی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیمی تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا، یار ویسے ایک بار میرے انکل نے بھی مجھے اسی جگہ کے قریب ترین کسی چیز کو دیکھنے کے بارے میں بتایا تھا، لیکن وہ تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے، پر آج کل تو کوئی ان چیزوں پر یقین نہیں کرتا۔ اتنے میں شہزاد نے کہا، یار ایسا ویسا کچھ نہیں ہے وہاں۔ میں نے کہا، تو چلو ٹھیک ہے، آج دیکھ ہی لیتے ہیں اس جگہ کو۔ یہ کہنے کے بعد ہم لوگ پی آر کالونی کی طرف چل پڑے۔ اس وقت پی آر کالونی کھلا ایریا ہوا کرتا تھا، اور وہاں زیادہ تر چھوٹی چھوٹی گراؤنڈ ہوتی تھیں، اور کچھ ریلوے کوارٹرز تھے جو کہ بہت پرانے اور خستہ حال تھے، اور زیادہ تر خالی تھے، جس کی وجہ سے وہ ایریا بہت ویران اور سنسان رہتا تھا۔ جب ہم اس ایریا میں پہنچے تو ہمیں دور دور تک خالی گراؤنڈ ہی نظر آ رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی شہزاد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ میں کہتا تھا نا یہاں ہمیں کھیلنے کی جگہ مل ہی جائے گی، اب ہم جہاں چاہیں کھیل سکتے ہیں۔ اتنے میں مون نے ایک گراؤنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یار چلو اس گراؤنڈ میں چل کر کھیلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب اس گراؤنڈ کی طرف چل پڑے۔ اتنے میں شہزاد نے کہا، یار تم لوگ گراؤنڈ کا جائزہ لو اور وکٹ وغیرہ سیٹ کرو، میں تب تک اپنے کزن عارف اور اس کے دوستوں کو بھی لے کر آتا ہوں، جتنے زیادہ لڑکے ہوں گے اتنا زیادہ کھیلنے میں مزہ آئے گا، ٹینشن نہ لو، وہ پاس میں ہی رہتے ہیں، میں جلدی ہی آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے کزن کو بلانے چلا گیا، اور ہم لوگ گراؤنڈ پر وکٹ لگانے لگے۔ اتنے میں میری نظر
ایک بڑے سے گھر پر پڑی جو کہ بہت ہی زیادہ پرانا لگ رہا تھا۔ میں نے مون سے کہا، یار دیکھ تو صحیح کتنا بڑا گھر ہے، اور اسے دیکھتے ہی مون نے کہا، یہ تو کسی ڈرامے فلم کی کھنڈر کی طرح لگ رہا ہے، کیونکہ اس گھر میں بہت پرانے اور بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے جن کی شاخیں اس گھر کی کھڑکیوں میں داخل ہو رہی تھیں، اور کچھ درختوں کی جڑیں تو اتنی بڑی ہو چکی تھیں کہ رسیوں کی طرح اوپر سے لٹک رہی تھیں۔ اتنے میں رضوان اور روفی بھی ہمارے پاس آ کر اس گھر کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، یار ویسے اگر سچ پوچھو تو اس گھر کی طرف دیکھ کر مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی ہے۔ روفی نے کہا، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گھر کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک مون نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے وہ دیکھو، کوئی کھڑکی سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سب نے اس کی طرف دیکھا لیکن ہمیں وہاں کچھ دکھائی نہیں دیا، جبکہ مون کا کہنا تھا کہ اس نے وہاں کھڑکی میں کھڑے ہوئے کسی کو دیکھا ہے۔ لیکن روفی نے مون کو کہا، یار ہمیں تو ڈرانے کی کوشش مت کر، یہ کھنڈر ضرور ہے لیکن اس میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ اس دوران میں نے بھی کہا، مون صاحب رنگ بازی مت کرو، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ڈرنے والا، چلو چل کر کھیلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اور روفی وہاں سے وکٹ کی طرف جا کر کھیل کی تیاری کرنے لگے، لیکن اسی دوران مون اور رضوان اسی گھر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا، سب چھوڑ دو، بس اب اس گھر کا پیچھا نہیں ہے وہاں کچھ بھی۔ یہ میری بات سنتے ہی رضوان جلدی سے بھاگ کر ہمارے پاس آ گیا، لیکن مون اب بھی وہیں کھڑا ہوا تھا اور حیرانی سے اس گھر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں روفی نے بال پکڑ کر مون کو ماری تو مون چونک کر چیخ پڑا، پھر ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار تم لوگ پاگل تو نہیں ہو؟ ایسا مذاق پھر مت کرنا، تم لوگوں نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں نے کہا، یار تو اتنا کیوں ڈر رہا ہے؟ مون نے کہا، یار میں نے واقعی وہاں کسی کو کھڑکی میں دیکھا ہے، لیکن تم لوگ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا، اب چھوڑو اس بات کو، چل گیند لے کر آ جلدی۔ یہ کہتے ہوئے میں بیٹ پکڑ کر وکٹ پر کھڑا ہو گیا۔ پھر مون مجھے گیند کرانے لگا اور تیسری بال پر میں نے غلطی سے اس گھر کی طرف ہٹ مار دی اور گیند اس گھر میں چلی گئی۔ تو روفی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، چل اب تو ہی لے کر آ، تجھے کس نے کہا تھا وہاں ہٹ مارنے کو؟ میں نے کہا، ارے یار غلطی سے اوپر کی طرف کھیل دیا، جا تو لے کر آ جانا، میرا بھائی نہیں ہے تو۔ روفی نے کہا، میں پاگل ہوں کیا، اتنے بڑے کھنڈر میں بال ڈھونڈنے جاؤں گا؟ تو نے پھینکی ہے، تو ہی لے کر آ۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں ابھی اس گھر کی دیوار کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے بھی ایک درخت کے ساتھ کالے سے کپڑوں میں کوئی چیز نظر آئی جو کہ اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر اس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں ڈر گیا کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی عورت اس درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی میری طرف گھور رہی تھی۔ میں نے روفی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے یار یہاں آؤ، وہ کیا ہے؟ یہ کہہ کر میں واپس درخت کی طرف دیکھنے لگا تو وہ عورت اچانک غائب ہو چکی تھی۔ اتنے میں روفی اور باقی دوست بھی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ہوا؟ میں نے کہا، وہاں اس درخت کے ساتھ کوئی عورت لٹکی ہوئی تھی۔ روفی نے کہا، پر وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب تیری ڈرامے بازی ہے جو تو بال نہ لانے کے لیے کر رہا ہے۔ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں واقعی کوئی عورت تھی۔ اتنے میں مون نے کہا، میں نے بھی کسی کو دیکھا تھا لیکن تم لوگوں نے میری بات پر نہیں یقین کیا۔ اب دیمی بھی وہی کہہ رہا ہے لیکن تم پھر سے بات نہیں مان رہے۔ رضوان نے کہا، یار مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ وہی عورت تو نہیں تھی جس کے بارے میں میری نانی نے بتایا تھا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، لیکن ہاں وہاں عورت ضرور تھی، اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن وہ غائب ہو گئی۔ اتنے میں روفی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، ہم سب ایک ساتھ چلتے ہیں اور بال لے کر آتے ہیں۔ رضوان نے کہا، یار رہنے دو، ایک معمولی سی بال کے لیے ہم لوگ ایسے ہی کسی پنگے میں نہ پڑ جائیں، ہمارے پاس اور بھی تو گیندیں ہیں، ان سے کھیل لیتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن رضوان وہ گیند بھی تو لے کر آنی ہے نا۔ ابھی ہم یہ بحث کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں شہزاد اپنے کزن عارف کے ساتھ آ گیا۔ شہزاد نے ہمیں بحث کرتے ہوئے دیکھا تو بولا، کیا ہوا؟ تم لوگ کس بات کو لے کر پریشان ہو؟ مون نے کہا، یار دیمی نے گیند اس گھر میں پھینک دی ہے اور یہ لوگ گیند واپس لینے کے لیے جا رہے تھے
تو میں نے کہا کہ رہنے دو۔ شہزاد نے کہا ارے کیوں رہنے دو، چلو چل کر لے آتے ہیں یہ بال۔ کہتے ہوئے جیسے ہی شہزاد اس گھر کی طرف بڑھا تو میں نے کہا یار 1 منٹ رک جا۔ شہزاد نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ میں نے پھر شہزاد کو اس عورت کے بارے میں بتایا جو مجھے نظر آئی تھی۔ اسی وقت مون نے بھی شہزاد کو بتایا کہ اس نے بھی اس گھر میں کسی کو دیکھا ہے۔ تو شہزاد نے ہنستے ہوئے کہا ارے تم لوگ بھی تو رضوان کی رانی ماں کی طرح بات کر رہے ہو، چلو میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں وہاں کون ہے۔ اتنے میں شہزاد کے کزن عارف نے کہا شہزاد وہاں مت جا۔ شہزاد نے غصے سے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب تجھے کیا مسئلہ ہے، کیا تجھے بھی اس گھر میں کچھ نظر آیا ہے؟ عارف نے کہا یار یہ گھر نہیں، پرانے زمانے کا اسکول ہے۔ میرے ابو بتاتے ہیں کہ یہاں بہت سالوں پہلے 4 بچوں کو کسی چیز نے گلا گھونٹ کر مار دیا تھا، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ ایسا کیوں اور کس نے کیا تھا، اور اس کے بعد اس اسکول کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی شہزاد نے اپنی گردن کو نہ میں ہلاتے ہوئے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو تم لوگ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو۔ نہ تو یہ کوئی جنگل ہے جہاں کوئی شیر چیتا آ جائے گا اور ہمیں کھا جائے گا، اور نہ ہی کوئی رات کا وقت ہے جو تم لوگ اس بند اسکول سے ڈر رہے ہو۔ اب چلو میرے ساتھ، اور تم لوگوں کو شاید پتہ نہیں میں خود بہت بڑا جن ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد اس بند اسکول کی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی روفی نے ہماری طرف دیکھا اور وہ بھی ہنستا ہوا شہزاد کے پیچھے جانے لگا۔ ان دونوں کو وہاں جاتے دیکھ کر عارف نے اونچی آواز میں کہا پلیز وہاں مت جاؤ، جس پر شہزاد نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا اور بولا تم سب لوگ ڈرپوک ہو، بس ایسے ہی ڈرتے رہو، لیکن جو کام میں اور روفی کرنے جا رہے ہیں یہ صرف ہمت والے لوگ ہی کرتے ہیں، اور تم میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، اس لیے بزدل بن کر کھڑے ہو اور ہمیں جا کر بال لانے دو۔ یہ کہتے ہی شہزاد نے روفی کی طرف دیکھا اور اسے اشارے سے دیوار پر چڑھنے کا کہا، اور وہ دونوں اسکول کی دیوار پر چڑھ گئے۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس اسکول کے اندر اتر گئے۔ ان کے اسکول میں جاتے ہی عارف نے کہا یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ رضوان نے کہا ہاں مجھے تو اس عمارت کو دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے۔ اتنے میں مون نے کہا کہ واقعی میں وہ دونوں بہت بہادر ہیں، ورنہ ہم لوگوں میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں۔ یہ سنتے ہی عارف غصے سے بولا بہادر نہیں، بے وقوف ہیں جو جان بوجھ کر اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آخر ہمارے بڑے ہم سے جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اس جگہ ضرور کچھ تو ایسا ہوگا جو ہمارے بزرگ اور یہاں آس پاس کے لوگ ایسا بولتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں اپنے دوستوں کے پیچھے جانا چاہیے، آخر کار ہم انہیں کسی خطرے میں کیسے جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ ویسے بھی نہ تو میں کوئی ڈرپوک ہوں اور نہ ہی بزدل، بس مجھے اس عورت کو دیکھ کر تھوڑا عجیب لگا تھا، لیکن وہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی شہزاد کی باتیں ابھی تک میرے دماغ میں گھوم رہی ہیں، وہ ہم لوگوں کو ڈرپوک اور بزدل کہہ کر گیا ہے۔ مون نے کہا تو کیا ہوا، ویسے بھی ہم کون سا یہاں کوئی بہادری ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ دیکھو یار بہت ہی سنسان جگہ ہے، ہمارے علاوہ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا پتہ کوئی ڈرامہ نہ ہو جائے۔ میں نے مون کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا، تم لوگوں کو نہیں آنا تو نہ صحیح، لیکن میں اپنے دوستوں کے پیچھے جاؤں گا اور شہزاد کو دکھاؤں گا کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں تیزی سے اسکول کی دیوار کی طرف بڑھا تو عارف نے مجھے دور سے آواز دیتے ہوئے کہا بھائی رک جا، میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عارف تیزی سے میری طرف آنے لگا۔ عارف کو میرے پیچھے جاتا دیکھ کر رضوان اور مون بھی میرے پاس آ گئے۔ جب ہم سب لوگ اسکول کی دیوار پر چڑھے تو ہم نے اسکول کے صحن میں دیکھا تو ہر جگہ پرانے درختوں کی جڑیں جو کہ زمین کو پھاڑ کر باہر آئی ہوئی تھیں اور صحن میں بکھری ہوئی تھیں، بہت سارے سوکھے پتے اور گھاس نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس جگہ سالوں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ پھر ہم نے کلاس رومز دیکھے جن کے کچھ دروازے تو کھلے ہوئے تھے اور کچھ دروازے بند تھے جن پر زنگ آلود تالے لگے ہوئے تھے۔ تقریباً تمام رومز کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ یار روفی اور شہزاد کس طرف گئے ہیں؟
میں نے کہا پتہ نہیں۔ اتنے میں عارف نے شہزاد کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے روفی کو ذرا زوردار آواز میں پکارا، لیکن روفی کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ہم سب دوست ایک دوسرے کی طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ مون نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، یار انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ میں نے مون کی طرف دیکھا تو وہ مجھے پوری طرح سے ڈرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، نہیں یار ایسا مت بول، میں دیکھتا ہوں۔ تم لوگ دیوار پر ہی کھڑے رہنا، جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا، کیونکہ اگر کچھ غلط ہوا تو تم لوگ بھاگ کر کوئی مدد لے آنا، ٹھیک ہے؟ میری یہ بات سن کر سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر میں نے ہمت کر کے دیوار سے اسکول کے صحن میں چھلانگ لگا دی اور خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں عارف نے کہا، دھیمی دھیان سے۔ میں نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے بنا بولے ہاں میں سر ہلایا اور اسکول کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہر طرف سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی، جیسے کسی جانور کے گلے سڑے جسم سے آتی ہے، اور وہاں اتنی زیادہ خاموشی تھی کہ میں آہستہ آہستہ سے اسکول کے صحن میں چل رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے کچلے ہوئے سوکھے پتوں کی آوازیں بہت تیز آ رہی تھیں۔ میں تھوڑا اور آگے گیا اور کھلے ہوئے کمروں کے اندر جھانکنے لگا، لیکن کمروں میں بہت زیادہ اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے شہزاد کو آواز لگائی تو کمروں میں میری آواز گونج کر مجھے ہی سنائی دے رہی تھی، لیکن شہزاد کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے پلٹ کر اپنے دوستوں کی طرف دیکھا تو وہ سبھی سہمے ہوئے خاموش سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر میری نظر ایک کوریڈور کی طرف پڑی تو میں نے بنا بولے اپنے دوستوں سے اس راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں دیکھتا ہوں۔ تو رضوان نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے سرگوشی میں کہا، نہیں وہاں مت جاؤ دیمی پلیز۔ میں نے بھی سرگوشی میں کہا، یار چپ کر جاؤ، مجھے لگتا ہے یہ راستہ اسکول کے بیک یارڈ میں جاتا ہے، شاید شہزاد اور روفی وہاں گئے ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کوریڈور سے گزر رہا تھا تو مجھے اپنے قریب سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میں چونک گیا اور میرے پورے جسم کے رونگٹے اچانک کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ میرے دوست مجھ سے کافی دور دیوار پر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا شاید شہزاد یا روفی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر میں پھر سے آگے بڑھتا ہوا اسکول کے بیک یارڈ میں چلا گیا۔ وہاں بھی بہت سے درخت لگے ہوئے تھے اور سارا بیک یارڈ درختوں کی چھاؤں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن وہاں بہت گندگی تھی اور جگہ جگہ جانوروں کی ہڈیاں اور آدھے کھائے ہوئے گلے سڑے جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے ہر طرف گندی سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی میں یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک پتھر آ گرا، جو کہ شاید اوپر سے آیا تھا۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا تو اوپر کی کھڑکی کا دروازہ ہل رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب مجھے پکا شک ہو رہا تھا کہ یہ شہزاد یا روفی ہے۔ میں تھوڑا آگے گیا اور مڑ کر اسکول کے اوپر والی منزل کی طرف دیکھا تو اس کی کھڑکی پر مجھے کوئی پرچھائی سی نظر آئی، جو کہ اچانک غائب ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا یہ دونوں مجھ سے مل کر کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے وہیں سے کہا، شہزاد صاحب میں ڈرنے والا نہیں، رکو تھوڑی دیر، ابھی آ کر بتاتا ہوں تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں واپس تیزی سے کوریڈور کی طرف گیا تو وہاں مجھے ایک طرف اوپر کی منزل پر جانے والی سیڑھیاں دکھائی دیں۔ میں سیڑھیوں کے پاس گیا، جیسے کوئی ان سیڑھیوں سے گزرا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان پر کسی قسم کے کوئی نشانات موجود نہیں تھے۔ میں نے اپنا دایاں پاؤں پہلی سیڑھی پر رکھا اور پھر واپس پاؤں کو ہٹا کر دیکھا تو سیڑھی پر میرے جوتے کا نشان پڑ گیا، جو کہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا یار اگر شہزاد وغیرہ یہاں سے اوپر گئے ہوتے تو ان کے جوتوں کے نشانات یہاں ضرور ہوتے، لگتا ہے وہ لوگ کسی اور راستے سے اوپر گئے ہوں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اچانک اوپر کی منزل سے کسی چیز کی دھمک سنائی دی، جیسے کوئی بھاری بھرکم بوری یا کوئی چیز کہیں پر گری ہو۔ میں نے سوچا شاید مجھے اوپر آتا دیکھ کر شہزاد یا روفی کوئی شرارت کر رہے ہیں، اس لیے میں آہستہ آہستہ سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا
کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی اور بھی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، کیونکہ میرے قدموں کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدموں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ تو میں نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا کہ اچانک میری نظر نیچے والی سیڑھیوں پر پڑی تو مجھے اپنے جوتوں کے نشان کے ساتھ کسی اور کے بڑے بڑے پاؤں کے نشان بھی دکھائی دیے، لیکن وہ نشان ایسے تھے جیسے کوئی نیچے کی طرف گیا ہے، جبکہ میرے جوتوں کے نشان اوپر کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جہاں پر میں رکا ہوا تھا وہ نشان بھی وہیں تک ہی تھے، کیونکہ میں نے اس وقت اوپر کی سیڑھیوں پر دیکھا لیکن اوپر والی سیڑھیوں پر کوئی نشان نہیں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ننگے پاؤں سے الٹا چلتا ہوا میرے پیچھے اوپر تک آیا ہو اور جہاں میں رکا ہوں وہ بھی وہیں آ کر رک گیا ہو۔ یہ سب میرے لیے بہت زیادہ عجیب تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اوپر سے نیچے گیا ہے تو اوپر کی سیڑھیوں پر اس کے پاؤں کے نشان کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر نیچے سے کوئی اوپر آیا ہے تو اس کے پاؤں کے نشانات الٹے کیوں ہیں؟ ابھی میں ان نشانات کی طرف دیکھ کر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے قریب سے ایک خوفناک سی غراہٹ کی آواز سنائی دی، جس کے سنتے ہی میرے پورے جسم پر خوف طاری ہو گیا اور اچانک مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، جس کی وجہ سے میرا پورا جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔ اس وقت میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی کانپتی ہوئی گردن کو آہستہ آہستہ سے گھما کر اپنے ارد گرد دیکھا، پر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن مجھے کسی کے سانس لینے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، پر وہ کون ہے؟ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ چیخ کر اپنے دوستوں کو آواز دوں، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میرا حلق پوری طرح سے خشک ہو چکا تھا اور میرے قدم ایسے جیسے ایک ہی جگہ پر ساکت ہو چکے تھے۔ اسی دوران میری آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں صدیوں سے سویا نہیں ہوں، اور مجھے چکر سا آنے لگا۔ ابھی میں گھبرا کر گرنے ہی والا تھا کہ اچانک میرے نام سے کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے آہستہ سے غنودگی میں مڑ کر پیچھے والی سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو شہزاد اور روفی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی جیسے میری جان میں جان آ گئی اور میں جلدی سے ان کے پاس گیا، لیکن میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ شہزاد نے کہا، ارے کیا ہوا؟ میں نے پھولی ہوئی سانس لیتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہا، یہاں سے باہر چلو۔ شہزاد نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے یار تو اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ آخر کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ میں نے بنا بولے نہ میں سر ہلایا اور شہزاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اسکول سے باہر جانے کا کہا۔ تو اتنے میں روفی نے شہزاد سے کہا، یار لگتا ہے دیمی نے کچھ دیکھا ہے، اسی لیے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے روفی بھی ڈرے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شہزاد نے روفی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے یار تم تو چپ کرو۔ پھر شہزاد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتا تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ اس کے بعد میں، روفی اور شہزاد اسکول سے باہر نکل آئے اور باہر جاتے ہی میں نے دوست سے پانی کی بوتل لے کر سارا پانی ایسے پی لیا جیسے کہ میں سالوں سے پیاسا تھا۔ اس وقت دوست میری طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ پانی پینے کے بعد میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ پھر شہزاد نے پوچھا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے شہزاد کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ اسکول میں جانے کے بعد کہاں چھپ گئے تھے؟ جس پر شہزاد نے پہلے روفی کی طرف دیکھا اور پھر دونوں میری طرف دیکھتے ہوئے ہنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں غصے سے اٹھا اور شہزاد کا گریبان پکڑ لیا۔ اس سے کہا، میرے ساتھ مذاق مت کرو، اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہو چکا ہے، اب سیدھے سے بتاؤ ورنہ ادھر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھتے ہی سبھی دوست اچانک خاموش ہو گئے۔ شہزاد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے یار تو اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم دونوں جب اسکول میں بال ڈھونڈ رہے تھے تو اسی دوران ہمیں ایک بہت ہی پیارا سفید رنگ کا خرگوش نظر آیا، تو ہم اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے،
تو وہ بھاگتا ہوا اسکول کے پیچھے والی سائڈ سے ایک دیوار میں کافی بڑا سا سوراخ تھا وہاں باہر بھاگ گیا۔ تو ہم بھی دیوار پھیلانگ کر اسکول سے باہر نکل کر اس کے پیچھے چلے گئے، لیکن وہ کہیں کھو گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، وہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔ تو جب ہم لوگ واپس آئے تو یہ مون وغیرہ سب اسکول کی دیوار پر چڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ دیمی اسکول کے اندر تم لوگوں کو ڈھونڈنے گیا ہے پر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تو ہم لوگ اسی وقت دوبارہ اسکول میں گئے اور ہم نے تجھے ڈھونڈ لیا۔ تو اب تو بتا کہ کیا وجہ ہے جو اتنے غصے میں ہے میرے بھائی؟ یہ سب سنتے ہی میں نے شہزاد کا گریبان چھوڑ دیا اور میں نے کہا، اچھا تو اس کا مطلب تم لوگ اسکول میں نہیں تھے؟ پھر وہ پتھر کس نے پھینکا تھا اور اوپر والی کھڑکی میں کون تھا؟ روفی نے کہا، کون سا پتھر، کون سی کھڑکی؟ یار ہمیں کچھ پتا نہیں تو کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ ہم تو اسی وقت اسکول کے پیچھے والی دیوار سے باہر نکل گئے تھے۔ یہ سنتے ہی شہزاد نے کہا، ہاں دیمی، اب بتا تو اتنا ڈرا ہوا کیوں تھا اور یہ پتھر اور کھڑکی والا کیا چکر ہے؟ پھر میں نے اپنے سب دوستوں کو وہ سب کچھ بتایا جو اسکول میں میرے ساتھ ہوا۔ تو شہزاد کے علاوہ سب دوست ڈرے ہوئے تھے، اس اسکول کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں شہزاد نے کہا، یار مجھے نہیں لگتا ایسا ویسا کچھ ہے، بس تم اپنے پرانے زمانے کی باتوں پر یقین کرتے ہو، اسی وجہ سے دیمی کے ساتھ یہ سب ہوا، کیونکہ دیمی نے یہ پرانی زمانے کی باتیں اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھیں اور انہی باتوں کی وجہ سے اس کو وہم ہو گیا ہوگا، تو یہ ڈر گیا۔ کیونکہ میں اور روفی بھی تو اس اسکول میں جا کر آئے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی ایسا ویسا نظر نہیں آیا سوائے ایک خوبصورت خرگوش کے۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد نے روفی سے کہا، کیوں روفی، صحیح کہا نا؟ روفی نے کہا، ہاں یار دیمی، ویسے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ سب جو بھی تیرے ساتھ ہوا وہ سب تیرا وہم ہے، کیونکہ تو پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگ ڈرپوک نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی عارف نے کہا، یہ غلط بات ہے، اگر دیمی ڈرا ہوا ہوتا تو تم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے اکیلا کیوں جاتا، جبکہ ہم سبھی اس کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن ہم میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس خوفناک اسکول میں جانے کی، پھر بھی دیمی تم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے اکیلا ہی چلا گیا اور تم لوگ اس کو ڈرپوک کا طنز کر رہے ہو۔ چھوڑو یار عارف بھائی، ان لوگوں کی باتیں اتنی ہی ہیں جتنی ان کی سوچ، لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں اسکول میں جو بھی میرے ساتھ ہوا وہ سب سچ ہے۔ اب کسی کو یقین کرنا ہے کرے، نہیں کرنا تو نہ کرے۔ میری بات سن کر شہزاد نے کہا، اچھا چھوڑو یار اب یہ باتیں، چلو کھیلتے ہیں، ویسے بھی بہت ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد نے بیٹ پکڑ لیا، مجھ سے کہا کہ چل پھر آج پتہ چل ہی جائے کہ دیمی کتنا بڑا بالر ہے۔ شہزاد کے ایسا کہنے پر مجھے بھی غصہ آ گیا اور پھر میں نے دوست سے دوسری گیند پکڑ کر شہزاد سے کہا، چل پھر آجا، دیکھتا ہوں تجھے بھی۔ اس دوران ہم وہ سب کچھ بھول گئے جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ اسکول میں ہوا تھا اور ہم سب کھیل میں بزی ہو گئے۔ اچانک شہزاد نے ایک زوردار شاٹ کھیلا اور بال پھر سے اس اسکول میں جا گری۔ ارے یار، جاؤ کوئی بال لے کر آؤ، لیکن کوئی نہیں جا رہا تھا۔ سب نے شہزاد کو کہا، اب تم خود ہی جاؤ اور بال لے کر آؤ۔ شہزاد نے میری طرف دیکھا اور بولا، کیوں دیمی، چلے گا میرے ساتھ اسکول میں؟ اور یہ کہتے ہوئے وہ زور زور سے ہنستے اسکول کی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے دیکھ کر میرا دماغ بھی خراب ہو گیا۔ میں نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا، ہاں میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں بھی تیزی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے گیا، اور جیسے ہی وہ اسکول کی دیوار پر چڑھا تو میں نے اس سے پہلے اسکول کی دیوار سے اسکول میں چھلانگ لگا دی، اور مجھے ایسا کرتا دیکھ کر شہزاد نے مجھ سے کہا، یار پتہ ہے تو بھی بہادر ہے، چل اب واپس آجا، میں تو مذاق کر رہا تھا اور تو سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے شہزاد سے کہا، ارے نہیں، اس میں سنجیدہ ہونے والی کوئی بات نہیں، دراصل میرے ساتھ جو ہوا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ کہیں تیرے ساتھ نہ ہو جائے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ شہزاد نے ہنستے ہوئے کہکہا لگایا، واہ جی واہ، مان گیا ہوں تجھے۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد بھی اسکول میں کود پڑا اور ہم دونوں بال ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں روفی بھی اسکول میں آ گیا اور ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس دوران ہمارے باقی دوست دیوار پر کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ بال ڈھونڈتے ہوئے اس کوریڈور کی طرف چلے گئے
جہاں وہی سیڑھیاں تھیں۔ میں نے سیڑھیوں کے قریب جا کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں صرف میرے ہی جوتوں کے نشان تھے، جبکہ پہلے میں نے خود دیکھا تھا کہ کسی اور کے پاؤں کے نشانات بھی تھے۔ ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں روفی نے کہا، دیمی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں یار کیا چکر ہے، مجھے لگتا ہے تم لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، شاید وہ میرا وہم ہی تھا، کیونکہ یہاں سیڑھیوں پر میں نے کسی اور کے پاؤں کے نشان بھی دیکھے تھے جو اب نہیں ہیں۔ اس کا مطلب میں ایسے ہی ڈر گیا تھا۔ ہاں دیکھا نا، ہم نے صحیح کہا تھا، اب چلو بال دیکھو کدھر ہے۔ یہ کہہ کر شہزاد دوسری طرف چلا گیا اور میں واپس اسکول کے صحن کی طرف آ گیا، جبکہ روفی سیڑھیوں کی طرف ہی کھڑا رہا۔ اتنے میں اچانک اوپر سے شیشے کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی، جسے سن کر میں اور روفی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ روفی نے بنا بولے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوپر کون ہے؟ یہ شیشہ کس نے توڑا؟ ابھی ہم یہ بات ہی کر رہے تھے کہ شہزاد بھی بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا اور ہمیں غور سے دیکھنے لگا۔ اس کو ایسا کرتے دیکھ کر میں نے کہا، کیا ہوا؟ تو ہمیں اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ شہزاد نے اوپر دیکھا اور پھر کہنے لگا، یار اگر تم لوگ یہاں ہو تو پھر اوپر کون ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ واپس اوپر دیکھنے لگا۔ میں نے شہزاد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیوں کیا ہوا؟ تو اچانک شہزاد چونک گیا اور بولا، یار میں بیک یارڈ میں کھڑا تھا، اوپر سے بڑا سا شیشے کا ٹکڑا آ کر میرے پاس گرا، ذرا سا بھی میں دائیں طرف ہوتا تو وہ شیشے کا ٹکڑا میرے سر میں گھس جاتا، اور جب میں نے اوپر دیکھا تو کسی نے جلدی سے کھڑکی بند کر لی۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تم لوگ مجھ سے مذاق کر رہے ہو، اسی لیے میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اوپر کوئی اور ہی ہے جو ہم سے پنگا لے رہا ہے۔ شہزاد کی یہ بات سن کر میں اور روفی حیرت سے اوپر دیکھنے لگے۔ پھر میں نے شہزاد سے کہا، یار ہم نے بھی شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنی تھی جو کہ اوپر سے ہی آئی تھی۔ شہزاد نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی نشئی آدمی کا کام ہے جو کہ اوپر بیٹھ کر نشہ کر رہا ہے، چلو اوپر چل کے اس کی درگت بناتے ہیں۔ میں نے کہا، یار مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی نشہ کرنے والے نے کیا ہوگا، ویسے بھی پورا اسکول ویران ہے، ایسے میں کیسے کوئی آدمی اوپر رہ سکتا ہے؟ اگر اس نے نشہ ہی کرنا ہوتا تو وہ یہاں نیچے بیٹھ کر بھی تو کر سکتا تھا۔ روفی نے کہا، تو پھر کیا شیشہ خود بخود ہی آ کر زمین پر گر گیا؟ کسی نے تو پنگا کیا ہے نا اوپر سے۔ یہ سن کر شہزاد نے کہا، جو بھی ہے میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں، اگر تم لوگ نہیں آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، تم یہیں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد سیڑھیوں کی طرف جانے لگا تو میں نے کہا، رک جا، میں بھی چلتا ہوں تیرے ساتھ۔ یہ سن کر روفی نے کہا کہ میں بھی چلوں گا۔ ہم تینوں سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو شہزاد نے گیلی سیڑھیوں کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ میں نے کہا، ارے یہ پانی نہیں، یہ روفی صاحب نے یہاں کھڑے ہو کر کمال کر دکھایا ہے۔ جس کو سنتے ہی شہزاد نے کہا، پھٹے منہ۔ ہم تینوں ہنستے ہوئے اوپر جانے لگے، اور جیسے ہی ہم اوپر والی منزل پر پہنچے تو ہمیں ایک کلاس روم کا دروازہ بند ہوتا نظر آیا۔ اسی وقت شہزاد نے اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے میرے اور روفی کی طرف دیکھا تو ہم فوراً خاموش ہو گئے اور آہستہ آہستہ اس کلاس روم کی طرف بڑھنے لگے جس کا دروازہ ہم نے بند ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دوران ہم باقی کلاس روم کے سامنے سے گزر رہے تھے جو کہ پوری طرح سے گندے اور بدبودار تھے۔ ان کمروں میں بھی مختلف قسم کے جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، لیکن نیچے کی نسبت اوپر کے زیادہ تر کلاس روم کھلے ہوئے تھے اور ان میں کچھ سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے آخرکار ہم اس کلاس روم کے پاس پہنچ گئے جہاں کا دروازہ بند ہوا تھا۔ شہزاد نے سرگوشی میں کہا، پہلے میں ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر دیکھتا ہوں کہ اندر کون ہے اور کتنے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد نے پاس ہی میں گری ہوئی ایک لکڑی کو پکڑا اور کھڑکی کے پاس جا کر روم کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران اچانک اس کلاس روم سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی ہم سب چونک گئے کیونکہ وہ آواز بہت ہی عجیب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی اور عورت ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ شہزاد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا، یہ کیسی بھیانک سی آواز تھی؟
روفی نے کہا چلو یار یہاں سے چلتے ہیں۔ شہزاد نے کہا لیکن مجھے دیکھنے تو دو، آخر یہ آواز کس کی تھی؟ یہ کہتے ہوئے شہزاد واپس اس کھڑکی سے اندر جھانکنے لگا۔ اس دوران میں اور روفی بھی جھک کر چلتے ہوئے شہزاد کے پاس جا کر اس کھڑکی سے کلاس روم میں جھانکنے لگے، لیکن ہمیں کلاس میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شہزاد سے کہا یار اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ شہزاد نے کھڑکی کے اندر جھانکتے ہوئے کہا کہ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر یہ دروازہ کس نے بند کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے شہزاد نے دروازہ کھولنا چاہا پر وہ نہیں کھلا۔ تو شہزاد نے کہا یہ دیکھو دروازہ اندر سے بند ہے، اس کا مطلب کوئی تو اندر ضرور تھا اور اس نے مجھ پر شیشہ پھینکا ہوگا۔ اور تم لوگوں نے سنا اندر سے کوئی چیخا بھی تو تھا۔ روفی نے کہا یار ہو سکتا ہے وہ آواز کہیں اور سے آئی ہو۔ میں نے روفی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں یار آواز اسی کمرے سے آئی تھی، جس پر شہزاد نے کہا ہاں دیمی صحیح کہہ رہا ہے، اسی لیے میں بھی ڈر گیا تھا کیونکہ اس وقت میں ہی اس روم کے قریب تھا اور مجھے پکا یقین ہے آواز اسی کمرے سے آئی تھی۔ لیکن وہ کون تھا؟ میں نے کہا یار چھوڑو اب جو بھی تھا، ہمیں کیا، چلو واپس نیچے ہی چلتے ہیں۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اسی وقت کسی کے بھاری بھرکم بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی جو کہ ہم سے کچھ ہی دوری سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی بڑا سا جانور بھاگتا ہوا ہم سے دور گیا ہے، کیونکہ اس کے قدموں کے ساتھ دھمک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شہزاد نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، اب یہ کیا تماشا ہے؟ روفی نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ تو ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، لیکن وہ ہمیں محسوس ضرور کروا رہا ہے کہ وہ ہمارے آس پاس ہی ہے، کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ شہزاد نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم سے شرارت کر رہا ہے۔ میں نے شہزاد سے کہا یار کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ مجھے لگتا ہے روفی صحیح کہہ رہا ہے، ہم کسی پنگے میں نہ پڑ جائیں، چل نکلتے ہیں یہاں سے۔ شہزاد نے کہا لیکن میں اس کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گا جس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ جو کوئی بھی ہے ہمیں ایسے ڈرا نہیں سکتا، چلو کہیں اور دیکھتے ہیں، آخر وہ ہم سے لکا چھپی کب تک کھیلے گا۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں روفی نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے اشارے سے نیچے جانے کا کہا تو میں نے شہزاد کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اچھا یار تو پھر چل اسے نیچے چل کے ڈھونڈتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نیچے بھاگ گیا ہو۔ شہزاد نے میرا ہاتھ کندھے سے جھٹکتے ہوئے کہا مجھے پتا ہے تم لوگ ڈر رہے ہو، اسی لیے تم لوگ مجھے یہاں سے جانے کا بول رہے ہو، لیکن میں کسی سے نہیں ڈرتا، تم لوگوں نے نیچے جانا ہے تو جاؤ، میں اسے اوپر سے ہی ڈھونڈ کر نکالوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد تیزی سے دوسرے کمروں کی طرف جانے لگا۔ ابھی ہم وہیں کھڑے اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اچانک شہزاد کے پیچھے ایک روم کا دروازہ خود بخود کھل گیا، جس پر شہزاد نے چونک کر اس دروازے کی طرف دیکھا اور پھر کچھ قدم پیچھے آ کر اس روم کے اندر جھانکنے لگا۔ لیکن کچھ دیر جھانکنے کے بعد شہزاد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا ٹینشن نہ لو، کوئی نہیں ہے، لگتا ہے دروازہ ہوا سے کھلا تھا، تم لوگ وہیں کھڑے رہو، میں آگے کے کمرے دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزاد پھر سے آگے جانے لگا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک میری نظر زمین پر پڑی تو مجھے شہزاد کے قدموں کے نشان کے پیچھے پیچھے وہی قدموں کے نشان دکھائی دیے جو کہ مجھے سیڑھیوں پر دکھائی دیے تھے۔ ان نشانات کو دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اسی وقت میں نے بنا بولے ہی کانپتی ہوئی انگلی سے روفی کو وہ نشان دیکھنے کو کہا تو جیسے ہی روفی نے وہ نشان دیکھے اس نے جلدی سے چیختے ہوئے شہزاد سے کہا شہزاد یہ دیکھ۔ شہزاد نے پلٹ کر روفی کی طرف دیکھا تو روفی نے بھی ان قدموں کے نشانات کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ارے یہ دیکھ ذرا۔ جیسے ہی شہزاد نے ان نشانات کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے شہزاد کے قریب پہنچے تو شہزاد نشانات کو دیکھ کر بولا یہ اتنے بڑے بڑے کس کے پیروں کے نشان ہیں؟ اور ان نشانات کو دیکھ کر لگ رہا ہے کوئی تم لوگوں کی طرف گیا تھا۔ میں جلدی سے شہزاد کی بات کو کاٹتے ہوئے نہیں شہزاد یہ تیرے ہی پیچھے پیچھے بن رہے تھے،
اس کا مطلب کوئی ہماری طرف منہ کر کے الٹا چلتا ہوا تیرے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، شہزاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا لاجک ہے؟ ان پاؤں کے نشان سے صاف پتہ چل رہا ہے یہ تمہاری طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پنجے تمہاری طرف ہیں اور ایڑی میری طرف۔ اور اگر میرے پیچھے کوئی آ رہا ہوتا تو اسے الٹا چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سیدھے میرے پیچھے آ جاتا۔ میں نے ناں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یار تجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ وہی نشان ہیں جو میں نے سیڑھیوں میں دیکھے تھے۔ ان کو دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کوئی الٹے پاؤں والا شخص ہے جو تیرے پیچھے چل رہا تھا۔ اگر نہیں یقین تو دیکھ لے، جہاں تک تو چلا ہے یہ نشان بھی وہیں تک ہیں، اور جہاں ہم کھڑے تھے وہاں کوئی نشان نہیں ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی روفی نے بھی چیک کرنا شروع کر دیا اور قدموں کے نشانات پر غور کرنے لگا۔ تو روفی نے نوٹ کیا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے، اسی لیے روفی نے شہزاد کو بھی نشانات کو غور سے دیکھنے کو کہا، اور شہزاد نے غور کیا کہ نشان واقعی میں ہماری طرف نہیں، بلکہ جس روم کا دروازہ خود بخود کھلا تھا اس روم سے لے کر جہاں تک شہزاد چلا تھا وہ قدموں کے نشانات وہیں تک تھے۔ یہ دیکھ کر شہزاد گھبرانے لگا اور بولا، چلو یہاں سے، مجھے خطرہ لگ رہا ہے۔ ابھی شہزاد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ڈراؤنی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ اسی وقت ایک کلاس روم کا دروازہ جھٹ سے کھلا اور اس میں سے کوئی پرچھائی سی نکل کر بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف جاتی دکھائی دی، جسے دیکھ کر روفی نے کہا، وہ وہاں سے کوئی نیچے گیا ہے۔ ہاں کوئی ہے، وہ شہزاد نے کہا۔ ہاں ہم نے دیکھا اسے، چلو اس کے پیچھے۔ یہ کہتے ہی شہزاد نے سیڑھیوں کی طرف بھاگنا شروع کیا اور وہاں سے نیچے چلا۔ شہزاد کے پیچھے ہم دونوں نے بھی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسی دوران ہمیں شہزاد کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں اور روفی سیڑھیوں پر پہنچے تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ نیچے والی سیڑھیوں پر بہت ہی عجیب سی کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس نے شہزاد کو گردن سے پکڑ رکھا تھا، اور شہزاد کے منہ سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس کی آنکھیں باہر آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید شہزاد کا دم گھٹ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی روفی نے ڈر کر واپس اوپر کی کمروں کی طرف دوڑ لگائی۔ اس سے پہلے میں روفی کو آواز دیتا، شہزاد کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی، بچاؤ۔ اس وقت میں یہ دیکھ کر اتنا ڈر گیا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر شہزاد کو بچا سکوں۔ تو میں بھی واپس روفی کے پیچھے بھاگ کر جانے لگا تو اچانک مجھے سائڈ پر گری ہوئی ایک اینٹ دکھائی دی جو کہ مجھ سے کچھ دوری پر تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ اینٹ اٹھا کر پوری طاقت سے اس عورت کی طرف پھینکی، جو کہ خوش قسمتی سے اس کے سر پر جا لگی، جس کے لگتے ہی اس عورت نے دل خراش آواز نکالتے ہوئے فوراً میری طرف دیکھا تو اس نے شہزاد کو سائڈ پر پھینکا اور میری طرف بڑھنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی میں وہاں سے بھاگ کر روفی کے پیچھے جانے لگا۔ اس وقت میری جان پر بنی ہوئی تھی، میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روفی کون سے کمرے میں گیا ہے۔ میں بس بھاگ رہا تھا کہ اچانک میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں گر گیا، جس کی وجہ سے مجھے شدید چوٹ لگی۔ اس وقت میری آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا اور میرے بائیں گھٹنے میں بہت درد ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا گھٹنا ٹوٹ گیا ہے۔ میں لیٹے ہوئے اپنے گھٹنے کو دبانے لگا۔ اتنے میں اچانک مجھے کسی نے پکڑ کر اٹھایا۔ میں نے اسی وقت چونک کر دیکھا تو روفی مجھے پکڑ کر اٹھا رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور روفی کی مدد سے کھڑا ہو گیا، لیکن مجھ سے ٹھیک طرح چلا نہیں جا رہا تھا۔ روفی نے ڈرے ہوئے انداز میں مجھ سے پوچھا، اس نے شہزاد کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں یار، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ شہزاد کو چھوڑ کر شاید میرے پیچھے بھاگی تھی، کیونکہ میں نے اس کو اینٹ ماری ہے۔ یہ سنتے ہی روفی نے کہا، کیا تو نے اس عورت کو اینٹ ماری؟ میں نے درد سے جوجھتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں شاید، پر پتہ نہیں یار اسے لگی کہ نہیں، پر وہ چیخی تو ایسے ہی تھی جیسے اس کا سر پھٹ گیا ہو۔ روفی نے کہا، یار کیا وہ کوئی پاگل عورت ہے؟ میں نے کہا، ارے مجھے کیا پتہ،
پر میں نے آج تک ایسی عورت کبھی نہیں دیکھی۔ شاید تجھے پتہ نہیں، پر اس کا چہرہ جلا ہوا اور بہت ڈراؤنا تھا، اور اس کی آنکھیں پوری سفید تھیں۔ قسم سے بہت ہی بھیانک شکل کی تھی۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ہمیں شہزاد کی آواز سنائی دی۔ وہ ہمارے نام لے کر آوازیں دیتا ہوا سیڑھی کی طرف سے ہماری طرف تیزی سے آ رہا تھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر روفی اور میں بہت خوش ہوئے، اور ہم بھی شہزاد کے پاس پہنچ گئے تو میں نے دیکھا کہ شہزاد کے گلے پر پنجے کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں شہزاد سے کوئی بات کرتا، شہزاد نے میری طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے پوچھا، تو ٹھیک تو ہے نا میرے بھائی؟ میں نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ عورت کہاں ہے؟ شہزاد نے کہا، پتہ نہیں، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور وہ تیرے پیچھے بھاگی تھی، بس مجھے اتنا ہی پتہ ہے۔ روفی نے کہا، لیکن وہ اوپر تو نہیں آئی، میں اور دیمی اوپر ہی ہیں تب سے۔ یہ سنتے ہی شہزاد حیرت انگیز نظروں سے مجھے اور روفی کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کیا ہوا شہزاد؟ تو ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ شہزاد نے کہا، یار میں نے خود دیکھا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر تیرے پیچھے بھاگی تھی۔ روفی نے کہا، نہیں، جب میں نے دیمی کو دیکھا تو یہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یہ تو اچانک گر گیا، اس لیے میں نے جلدی سے اسے اٹھا لیا۔ میں نے روفی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پر روفی تو بھاگ کر کہاں گیا تھا؟ روفی نے کہا، میں اس کلاس روم میں چھپ گیا تھا جس کا دروازہ خود بخود کھلا تھا، پھر میں نے کھڑکی سے تجھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو میں تیرے پیچھے بھاگا، لیکن تو گر گیا۔ اتنے میں شہزاد نے کہا، یار اب یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، چلو یہاں سے کہیں باہر نکلتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ عورت نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ شہزاد کے منہ سے یہ بات سنتے ہی میں اور روفی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ ہم تینوں میں صرف شہزاد ہی ایسا لڑکا تھا جو کہ پوری طرح سے نڈر تھا، لیکن یہ بات کرتے ہوئے شہزاد پوری طرح سے ڈرا ہوا تھا۔ وہ بھی ہماری طرح کانپتے ہوئے بات کر رہا تھا اور گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے شہزاد سے کہا، دیکھو وہ جو کوئی بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ بنا کوئی آواز کیے آہستہ آہستہ سے نیچے جائیں گے تو ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر شہزاد اور روفی نے ہاں میں سر ہلایا، اور ہم سب ایک ساتھ آہستہ آہستہ سے آگے بڑھتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ ابھی ہم آدھی سیڑھیاں ہی اترے تھے کہ اچانک ہمیں کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آواز اوپر سے آ رہی ہے یا نیچے سے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آواز ہمارے قریب آ رہی ہے۔ پھر اچانک کسی کے غرانے کی آواز آئی، جسے سنتے ہی روفی ہمیں چھوڑ کر تیزی سے سیڑھیاں اترا اور کوریڈور سے بھاگتا ہوا صحن کی طرف چلا گیا۔ اس کے پیچھے شہزاد نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے شہزاد کا ہاتھ پکڑ کر سرگوشی میں کہا، پلیز یار میں نہیں بھاگ سکتا، میرے گھٹنے میں شدید درد ہے۔ تو شہزاد نے بنا بولے ہاں میں سر ہلایا، اور ہم دونوں آہستہ آہستہ سے سیڑھیاں اتر کر کوریڈور سے باہر صحن کی طرف جا رہے تھے تو اچانک ہمیں روفی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اسے سنتے ہی ہم دونوں چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شہزاد نے ڈرتے ہوئے کہا، یار یہ تو اپنے روفی کی آواز تھی۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد وہیں رک گیا۔ میں نے کہا، یار تو رک کیوں گیا؟ چل آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ شہزاد نے کہا، نہیں میں آگے نہیں جاؤں گا، وہ وہاں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا، دیکھ شہزاد میں بھی پوری طرح سے ڈرا ہوا ہوں، لیکن ہم یہاں کھڑے رہے تو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چل میرے بھائی، ہم ایک ساتھ صحن میں جائیں گے اور اپنے دوستوں کو آوازیں دیں گے، مجھے یقین ہے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ سنتے ہی شہزاد نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ سے صحن کی طرف گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ روفی زمین پر پھیلی درختوں کی جڑوں میں جکڑا ہوا پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اسے بری طرح ان درختوں کی جڑوں سے باندھ دیا ہو، کیونکہ وہ ہل جل نہیں رہا تھا اور نہ ہی اس کی آواز نکل رہی تھی، بس اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر ہمیں وحشت ہونے لگی، کیونکہ وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔
میں نے شہزاد سے کہا، یار روفی کو کھولو، میں مون وغیرہ کو آواز دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی شہزاد روفی کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے دیوار کے پاس جا کر اپنے دوستوں کو آوازیں دیں، لیکن عارف وغیرہ نے باہر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسکول کے باہر کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن گھٹنے میں درد کی وجہ سے چڑھ نہیں پایا۔ تو میں واپس شہزاد کے پاس گیا تو دیکھا کہ شہزاد ابھی بھی روفی کو ان جڑوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی شہزاد نے کہا، باقی دوست کہاں ہیں؟ میں نے کہا، یار لگتا ہے باہر کوئی نہیں ہے اور مجھ سے دیوار پر چڑھا نہیں جا رہا۔ تو ایسا کر، دیوار پر چڑھ کر کسی کو آواز دے، تب تک میں روفی کو چھڑاتا ہوں۔ شہزاد نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور بھاگ کر دیوار کی طرف گیا۔ اس دوران میں روفی کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے بائیں طرف کے کلاس روم سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً چونک کر دیکھا تو وہی شیطانی عورت اس روم کے سامنے کھڑی تھی، عجیب طرح سے مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری جان نکلنے لگی، کیونکہ اس کی شکل پہلے سے اور زیادہ بھیانک ہو رہی تھی۔ اس کے دانت گندے اور نوکیلے تھے اور اس کی زبان درمیان میں سے کٹی ہوئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی سانپ جیسی زبان اپنے ہونٹوں کے ارد گرد گھمائی۔ یہ دیکھتے ہی میں جلدی سے وہاں سے لنگڑاتا ہوا شہزاد کی طرف بھاگا تو شہزاد دیوار سے واپس نیچے اترتا ہوا کہہ رہا تھا، یار باہر اپنا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ میں نے شہزاد کی بات انسنی کرتے ہوئے جلدی سے گھبراہٹ میں روفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ عورت وہاں ہے۔ یہ سنتے ہی شہزاد نے کہا، روفی کہاں ہے؟ ڈر کی وجہ سے میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ میں بار بار روفی کی طرف اشارہ کرنے لگا تو شہزاد نے کہا، چل جلدی روفی کے پاس۔ اور جیسے ہی ہم روفی کی طرف گئے تو ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت روفی کو ایک ٹانگ سے پکڑ کر اسے گھسیٹتی ہوئی کلاس روم میں لے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم کچھ کرتے وہ روفی کو کمرے میں لے گئی۔ وہ منظر دیکھ کر میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ اس وقت میرا پورا جسم ٹھنڈے پسینے سے گیلا ہو چکا تھا۔ اتنے میں شہزاد نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا تو میں اور ڈر گیا۔ شہزاد نے کہا، یار سب ٹھیک ہو جائے گا، تو فکر نہ کر، ہم روفی کو لے کر آئیں گے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے، تو کسی کو آواز دے۔ شہزاد نے کہا، بھائی باہر کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے سب، تو چل میرے ساتھ، ہم روفی کو لے کر آتے ہیں، وہ وہیں کلاس روم میں ہوگا، چل میرے بھائی، یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی میں نے شہزاد کی طرف دیکھا اور میں نے شہزاد کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جو بھی ہو جائے ہم اپنے دوست کو واپس لے کر آئیں گے۔ شہزاد نے ہاں میں سر ہلایا اور ہم اس کلاس روم کی طرف جانے لگے۔ لیکن جیسے ہی ہم کلاس روم کے قریب پہنچے تو ہمیں عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ہمارے جسم پوری طرح خوف سے طاری ہو چکے تھے۔ ہر طرف اتنی خاموشی تھی کہ ہمیں ہماری سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ جب ہم کلاس روم میں داخل ہوئے تو ہمیں عجیب سی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی کتا یا بلی گوشت کو چبا چبا کر کھا رہی ہو۔ شہزاد نے دبی ہوئی آواز میں کہا، یہ آواز سن، ایسا لگ رہا ہے کوئی کچھ کھا رہا ہے۔ میں نے شہزاد کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کلاس روم میں بہت زیادہ اندھیرا تھا، بس کچھ ٹوٹی کھڑکیوں کی وجہ سے ہلکی ہلکی سی روشنی روم میں آ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ کھانے کی آواز ہمارے قریب سے آنے لگی۔ میں نے شہزاد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی کچھ کھاتا ہوا ہمارے آس پاس چکر لگا رہا ہے۔ میں نے شہزاد سے سرگوشی میں کہا، روفی کہاں ہے؟ شہزاد نے کہا، پتہ نہیں، یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب بھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ہمیں خوفناک گھرراہٹ کی آواز سنائی دی، جو کہ بالکل ہمارے پیچھے سے آئی۔
مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھ لوں۔ میں نے دبی ہوئی آواز میں شہزاد سے کہا، بھائی ہمارے پیچھے کوئی ہے۔ شہزاد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، لیکن پیچھے نہیں دیکھنا، چل باہر کی طرف واپس چلیں۔ میں نے کہا، ہاں ہاں چلو، جلدی باہر چلیں یہاں سے، ورنہ میں ڈر سے یہیں مر جاؤں گا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ میرے سر پر پانی سا گرنا شروع ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے اوپر دیکھا تو پانی میرے چہرے پر گرا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو میرا پورا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرا اتنا تھا کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی صحیح سے نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ سونگھا تو مجھے اپنے ہاتھ سے کچے گوشت کی بدبو آنے لگی۔ میں نے شہزاد سے کہا، بھائی میرے سر پر گندا پانی گر رہا ہے، جلدی سے آگے چلو۔ اور جیسے ہی ہم اس کلاس روم سے باہر نکلے تو اچانک شہزاد نے پلٹ کر واپس کلاس روم میں دیکھا اور واپس میری طرف دیکھا تو اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور مجھے حیرت انگیز نظروں سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اچانک شہزاد مجھ سے ڈر رہا ہے۔ میں نے حیرت سے شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا بھائی؟ تو مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا ہوا بھائی، کچھ تو بول۔ شہزاد نے ڈرے ہوئے انداز میں بنا بولے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خون خون، اور مجھے دور ہٹانے لگا۔ یہ سنتے ہی میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا تو مجھے میرا ہاتھ خون سے رنگا ہوا نظر آیا۔ میں حیرانی سے کبھی اپنے ہاتھ کو تو کبھی شہزاد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت میں نے گھبراہٹ میں جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کرنا چاہا تو میرے دونوں ہاتھ خون سے لت پت ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے اور زیادہ ڈر لگنے لگا۔ میں نے شہزاد سے کہا، بھائی مجھے ایسے چھوڑ کر مت جا، یہ خون پتہ نہیں کیسے لگا ہے۔ رک جا بھائی، شہزاد نے کہا دھیمی، تو میرا دوست ہے پر مجھے تجھ سے ڈر لگ رہا ہے، تیرا پورا سر اور پورا چہرہ خون آلود ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، بھائی میں نہیں جانتا یہ کیسے ہوا، پر تو مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے یہاں سے باہر نکال میرے بھائی۔ دیکھ روفی بھی نہیں ہے، باقی دوست بھی نہیں ہے، ایسے میں تو مجھے اکیلا مت چھوڑ میرے بھائی، پلیز مجھ سے ڈر مت، میرا ہاتھ پکڑ، دیکھ میں تیرا دوست ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ شہزاد کی طرف بڑھایا تو شہزاد نے ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، چل دھیمی، پہلے میں تجھے دیوار پر چڑھاتا ہوں۔ اب بھی شہزاد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک کلاس روم سے خوفناک ہنسی کی آواز سنائی دی اور اسی دوران کسی کا ایک کٹا ہوا بازو کلاس روم سے باہر آ کر ہمارے سامنے آ گرا۔ اسے دیکھتے ہی میں اور شہزاد ایک دوسرے سے لپٹ کر زور زور سے چلانے لگے اور پھر گھبرا کر اس کٹے ہوئے بازو سے دور ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اسی وقت کلاس روم سے ہمیں غرانے کی آواز سنائی دی تو جیسے ہی ہم نے کلاس روم کی طرف دیکھا تو ہمیں وہی خوفناک عورت دکھائی دی۔ وہ منظر میں آج تک نہیں بھولا، کیونکہ اس عورت کا منہ پہلے سے ہی کافی زیادہ خوفناک تھا، جو اب بہت ہی بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے منہ سے روفی کی گردن کو دبوچ رکھا تھا اور وہ عورت اپنی خوفناک سفید آنکھوں سے ہمیں وحشیوں کی طرح گھور رہی تھی۔ اس دوران روفی کے پورے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور روفی کا ایک بازو بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ تب ہم سمجھ گئے کہ جو ہمارے پاس کٹا ہوا بازو گرا تھا وہ روفی کا تھا، اور ہم دونوں بے بس ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہمیں باہری دیوار سے کچھ آوازیں سنائی دی تو اسی وقت وہ عورت کسی جانور کی طرح روفی کو منہ میں دبوچے دونوں ہاتھوں پیروں سے تیزی سے بھاگتی ہوئی روفی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر سیڑھیوں سے اوپر کی طرف چلی گئی۔ ابھی ہم اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے پیچھے دھمک محسوس ہوئی۔ ہم نے چونک کر پیچھے دیکھا تو شہزاد کا بڑا بھائی نعیم اسکول میں داخل ہو چکا تھا اور اس کے پیچھے عارف اور اس کے ابو اور بھائی اور ان کے پیچھے مون وغیرہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی دیوار پھیلان کر اسکول میں اتر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ہم دونوں دوڑ کر نعیم بھائی سے لپٹ گئے
اور زور زور سے رونے لگے۔ نعیم بھائی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ خون کیسا؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس میں ان سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ پھر وہ شہزاد کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ شہزاد نے روتے ہوئے کہا، نعیم بھائی، وہ ہمارے دوست کو لے گئی۔ نعیم بھائی نے شہزاد کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کون لے گئی؟ کس کو لے گئی؟ شہزاد نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بھائی، وہ عورت روفی کو لے گئی، وہ دیکھو اس کا بازو وہاں پڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہی شہزاد نے وہاں گرے ہوئے بازو کی طرف اشارہ کیا تو نعیم بھائی کی نظر بازو پر پڑی تو انہوں نے عارف کے ابو سے کہا، انکل جلدی آئیں۔ یہ کہتے ہوئے نعیم بھائی اور باقی لوگ دوڑ کر بازو کے پاس گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اسے دیکھتے ہی عارف کے ابو نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولے، توبہ توبہ، اسے دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ بیچارہ بچہ اس شیطانی ڈائن کا شکار بن گیا۔ پھر انہوں نے نعیم بھائی سے کہا، بیٹا مجھے نہیں لگتا جس بچے کا یہ بازو ہے وہ زندہ رہ پایا ہوگا۔ نعیم بھائی نے فوراً شہزاد سے کہا، یہ روفی کا ہی بازو ہے؟ شہزاد نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر نعیم بھائی نے کہا، وہ عورت روفی کو کہاں لے کر گئی ہے؟ کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے؟ میں نے بنا بولے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا تو نعیم بھائی نے عارف سے کہا، تم دیمی اور شہزاد کو لے کر اسکول سے باہر جاؤ، میں انکل اور باقی لوگوں کے ساتھ اوپر جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نعیم اور باقی لوگ بھاگتے ہوئے اوپر چلے گئے اور مون، عارف، رضوان یہ سب ہمارے ساتھ اسکول سے باہر آ گئے۔ رضوان نے جلدی سے پانی کی بوتل سے میرا سر اور چہرہ دھلوایا۔ تو ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر عارف نے مجھے اور شہزاد کو پانی پلایا تو شہزاد نے کہا، تم لوگ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ عارف نے کہا، ہم لوگ دیوار پر تم لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ہمیں ایک ڈراؤنی سی عورت دکھائی دی تو ہم سب دیوار سے اتر کر بھاگ گئے۔ میں نے گھر جا کر ابو اور راجہ بھائی کو بتایا تو ابو نے راجہ بھائی سے کہا، نعیم کو لے کر جلدی سے گراؤنڈ میں پہنچو، میں ان بچوں اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر گراؤنڈ میں جا رہا ہوں، جلدی کرو۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں آئے تو راجہ بھائی نعیم بھائی کے ساتھ یہاں کھڑے تھے تو میں نے انہیں اسکول میں بھیج دیا۔ رضوان نے کہا، شہزاد بھائی، اگر ہم یہاں سے نہ بھاگتے تو شاید وہ عورت ہمیں بھی کچھ کر دیتی، اس لیے ہم سب بھاگ کر مدد لے آئے۔ یہ سنتے ہی میں نے رضوان کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، بالکل صحیح کیا بھائیوں، ورنہ آج ہم زندہ نہیں ہوتے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ہمیں نعیم بھائی دیوار پر چڑھتے ہوئے نظر آئے۔ پھر کچھ لوگ دیوار پھیلان کر اس اسکول سے باہر آئے اور پھر کسی نے اسکول کے اندر سے نعیم بھائی کو روفی کی لاش پکڑائی تو نعیم بھائی نے وہ باہر کھڑے لوگوں کو پکڑا دی۔ پھر انکل بھی روفی کا کٹا ہوا بازو لے کر اسکول سے باہر آ گئے۔ شہزاد نے کہا، بھائی آپ نے اس ڈائن کو مار دیا؟ نعیم بھائی نے کہا، نہیں، جب ہم اوپر پہنچے تو وہ اسے کھا رہی تھی، لیکن ہمیں دیکھتے ہی وہ خبیث کہیں غائب ہو گئی۔ اتنے میں انکل نے کہا، یہاں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگوں سے بات کر کے ان دیواروں پر کانٹوں والی تار لگواتے ہیں تاکہ دوبارہ کوئی بچہ اس اسکول میں نہ جا سکے، لیکن کسی نے میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا اور آج دیکھو اس منحوس ڈائن نے اس بچے کی جان لے لی۔ اس دوران ہم سب دوست روفی کی لاش کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے۔ اتنے میں نعیم بھائی نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور راجہ بھائی سے کہا، یار راجہ، تو جا کر ایمبولینس لے آ اور روفی کو لے کر اسپتال آ جا، تب تک میں روفی کے گھر والوں کو اور تھانے میں جا کر اطلاعات دیتا ہوں۔ اس کے بعد راجہ بھائی جلدی سے ایمبولینس لے کر آئے اور روفی کو اس میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ ہم سب لوگ ہسپتال میں چلے گئے، پھر پولیس بھی آئی، انہوں نے ہم سب دوستوں سے سوال جواب کیے۔ اس دوران ہم سب کے گھر والے ہسپتال میں پہنچ چکے تھے اور روفی کے گھر والوں پر تو قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر روفی کا کفن دفن ہوا اور ہم لوگوں کو گھروں سے بھرپور ڈانٹ پڑی، لیکن اس دن ایک بات سمجھ میں آئی تھی کہ کبھی بھی اپنے بڑوں کی باتوں اور نصیحتوں کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے، ورنہ ایسے ہی نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ خطروں سے کھیلنا کوئی بہادری نہیں، بلکہ جان بوجھ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا بے وقوفی ہے۔ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے زندگی عطا کی ہے، اسے اس مقصد کو پورا کرنے میں لگائیں۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالا، ہماری قسمت اچھی تھی جو ہم بچ گئے، لیکن ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی جیسے دوست کو کھو دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی ہدایت عطا کرے،
آمین سم آمین۔